السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اے ایمان والو، مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مت کہو جو قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ، مال کی اور جان کی اور کام کاج کی کمی کے ساتھ، اور خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے شاباشیں ہیں ان کے رب کی جانب سے ہے اور مہربانیاں، اور یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جن کا تعلق سورۃ بقرہ سے ہے اور دوسرا پارہ ہے۔ پارے کا تیسرا رکوع ہے اور اس کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ تلاوت بھی اور ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ محرم کا اسلامی کیلنڈر کا 1445 ہجری کا یہ پہلا مہینہ جس کو محرم کہا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ، اس کے اندر دو بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک خلیفہ ثانی مراد نبی داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم شہادت کو، یکم محرم کو شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا شیر خدا حضرت علی کے فرزند اور اہل سنت اور مسلمانوں کے امام اور سردار، جن کا اسم گرامی حضرت حسین ہے، ان کی شہادت کا واقعہ کربلا کے اندر پیش آیا ہے۔ محرم کا مہینہ اور پھر محرم کے یہ ابتدائی دن، پھر عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ، چونکہ ہمارا جمعہ بالکل ساتھ ہے، آج 9ویں محرم ہے اور کل 10ویں محرم ہے،
اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ اور تعلق ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز ہمارے لیے دین ہے اور ہمارے لیے ایمان ہے اور ہمارے لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر اور فضیلت والی ہے۔ اسی وجہ سے ہم مدینہ پاک سے محبت کرتے ہیں کہ یہ آپ کا شہر ہے۔ اسی وجہ سے ہم عربی زبان سے محبت کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور نسبت ہے، وہ ہمارے لیے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم اس کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے اور وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رشتے بڑے اہم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو تعلق جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا۔ دوسرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہونا، آپ کے ساتھ قرابت داری اور رشتہ داری والا تعلق ہونا، جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کی عقیدت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا، اور حضرات صحابہ کے ساتھ محبت یہ ہمارے اسلام کا تقاضا۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ جو حضرات اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی گستاخی کریں اور بے ادبی کریں، در حقیقت ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ان کی گستاخی اور بے ادبی کریں، ان کا بھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ ہر رشتے کو اور ہر تعلق کو اور ہر نسبت کو باقی رکھنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا اسلام ہے، اور یہی ہمارے لیے دین کا اور یہی ہمارے لیے قرآن کا تقاضا ہے۔ ہم ہر رشتے کو باقی رکھیں اور اس کے تقدس کو باقی رکھیں اور اس کی تعظیم کو باقی رکھیں۔ جو ان چیزوں کو، رشتوں کو توڑے گا اور جو ان کی تعظیم نہیں کرے گا، در حقیقت اس کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کمزور ہے۔ محرم کا مہینہ، ہمیں کوئی تاریخی مجھے واقعات کے اندر نہیں جانا، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اور تاریخی باتوں کے اندر آپ کو الجھا کر اس تھوڑے سے وقت کو میں ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اہل بیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی، اور میں ضرور بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا اور حضرت حسین کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں۔ یاد رکھنا، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس پر تمام مخلوق کی لعنت ہے، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے اور نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ الصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی تابعداری کرو گے کہا کہ سیدھا راستہ پاؤ گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔
سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا واقعہ اس چونکہ یکم محرم کو پیش آیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر جس راستے پر تو ہوتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان کی جرت نہیں ہے اس راستے میں ہو جہاں پر عمر ہوتا ہے۔ عمر اور شیطان دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی اور پیغمبر بناتا تو کہا درجہ اور رتبہ رکھتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو نبی اور پیغمبر بناتا۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو گالیاں دی جائے اور ان کو بلا برا کہا جائے۔ ایسا کرنے والا اپنے نامہ اعمال کو ضائع کرنے والا ہے، ایسا کرنے والا در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے میں آپ کی ازواج مطہرات آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کے اندر آپ کی بیٹیاں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کے اندر آپ کے داماد آتے ہیں، اور آپ کے گرانے کے اندر بیٹیوں کی اولاد آتی ہے۔ جو ان کے بارے میں بغض رکھے گا وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھانے والا ہے۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ایک کا نام حضرت زینب ہے، ایک کا نام حضرت رقیہ ہے، اور ایک کا نام حضرت ام کلثوم ہے۔ سب سے چھوٹی اور پیاری صاحبزادی ان کا نام حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی میرا فاطمہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغضها ابغضنی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت اور پیار کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں یہ نبی ہے اور پیغمبر ہے، دیکھو کس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور کس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ جن سے ملاقات کرتے سب سے آخر میں اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے، اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے اور ملاقات کا سلسلہ ہوتا تو سب سے پہلے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ ملاقات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ امی جان حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا مرض الموت، اس کے اندر آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور آپ نے کوئی بات کہی کان کے اندر تو حضرت فاطمہ رونے لگی، اور پھر کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو، تو کان میں کوئی بات کہی تو اس کے ساتھ حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ امی جان کہتی ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، تمہارا رونا بھی عجیب تھا اور تمہارا ہنسنا بھی ہمارے لیے عجیب تھا۔ کہا کہ یہ میرے ابا کا راز تھا، میں اس کو افشا نہیں کروں گی، اور میں اس راز کو تم کو نہیں پہنچاؤں گی اور تم کو نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت فاطمہ نے ہمارے لیے یہ سبق بھی دے دیا، راز صرف یہی راز نہیں ہوتا، یہ کہا جائے کہ یہ راز ہے اور اس کو اپنے پاس راز رکھنا ہے۔ جب کوئی کسی سے تنہائی میں بات کرتا ہے اور علیحدگی میں بات کرتا ہے اور علیحدگی میں کوئی مجلس کرتا ہے تو نہ بھی کہے تو اس کا مطلب راز ہوتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھا اور ہم کو بھی سمجھا دیا ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور پردہ فرما دیا، پھر آپ نے کہا ہاں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرے ابا جان نے جو معاملہ کیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے جو معاملہ کیا، مجھے کہا ابا جان نے فاطمہ یہ بیماری جو ہے
میں اس بیماری کے اندر نہیں بچوں گا اور میں اس بیماری میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچوں گا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو مجھے دکھ اور تکلیف ہوئی اور میں رونے لگی۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم میرے ساتھ ملاقات کرو گی اور تم میرے پاس آؤ گی۔ تو کہا میرے لیے وہ خوشی کا مقام تھا کہ میں ابا کے پاس سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں جاؤں گی، تو میرے لیے خوشی کا مقام تھا، اس وجہ سے میں ہنسنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور ان کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کے ساتھ آپ کا بڑا پیار تھا اور پیار کا رشتہ تھا اور تعلق تھا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے گیا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور زید کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، جن کے بیٹے ہیں ان کی طرف نسبت کرو، یہی انصاف ہے اور یہی حق کی بات ہے۔ تو حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو گیا، میرا کوئی مقصد تھا۔ میں پھر جب آنے لگا دیکھا کوئی چادر ہے، اس کے اندر کوئی آپ نے لپیٹا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی یہ کیا چیز ہے جو آپ نے لپیٹی ہوئی ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی تو ایک طرف حسن تھے اور ایک طرف حسین تھے۔ سردی میں جس طرح بچوں کو آدمی گود میں بٹھا کر اور چادر جو ہے اس کو لپیٹ لیتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہما ابنیہ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یعنی جو نانا ہوتا ہے وہ بھی تو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، نواسے جو ہوتے ہیں وہ بھی تو بیٹوں کی طرح ہیں۔ پھر آگے آپ نے تفصیل بیان کر دی کہ ابنا ابنتی، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ دونوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ وہی اللہ کا نبی جن سے محبت کرے، کون ہوگا مسلمان جن کی ان کے ساتھ محبت نہ ہو؟ حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو، یہ ان کے ساتھ محبت ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ہمارے ایمان کی تقبیل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فاحبب من احببہما، اے اللہ آپ ان کے ساتھ بھی محبت کیجئے جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحببہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے، اور آپ ان سے محبت کیجئے جو لوگ حسن کے ساتھ اور جو لوگ حسین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دل میں میل رکھے گا حضرت حسین کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں اور امی جان حضرت فاطمہ کے بارے میں کوئی دل کے اندر میل رکھے گا تو اس کے ایمان اور اس کے دین کے اندر شک ہوگا کہ اس کا دین اور ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ محبت کرے اور جن کی محبت کی دعا کرے اور جن کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے دعا کرے، بھلا کون مسلمان ہوگا جو اللہ کے نبی کی دعا کو حاصل نہ کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہما، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کی طرف آپ نے اشارہ کر کے یہ ارشاد فرمایا ہما ریحان من الدنیا، یہ حسن اور حسین میرے لیے دنیا کے اندر پھول ہے۔ انسان کی اولاد انسان کے لیے پھول سے کم نہیں ہوتی، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین ہوں یا حضرت حسن ہوں، بڑے حضرت حسن ہیں اور حضرت حسین ہوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دنیا کے اندر ان کو اپنے لیے پھول ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت حسن اور حسین کا رتبہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ پاک پیغمبر ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے
اکثر خطبہ حضرات اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار، جوانوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں میرے پھول، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے پھول کا نام حسین ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا اور گھرانے کے ساتھ محبت کا تقاضا، ان ناموں کے ساتھ بھی محبت ہے۔ جس طرح ہم اپنے ناموں، اپنے بچوں کے ناموں میں ابو بکر رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، عثمان رکھتے ہیں، علی رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا نام حسن بھی رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کا نام حسین بھی رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ نواسۂ رسول ہیں۔ تو کیا یہ نام کس نے رکھے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ، یقیناً یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور پھر آپ ان ناموں کا تذکرہ کرتے، اور آپ ان ناموں کو نام لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے ان ناموں کا نام لے کر جنت کے نوجوانوں کا سردار ارشاد فرمایا، اور دنیا کے اندر اپنے پھول ارشاد فرمایا، اور یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی محبت کیجئے، اور جو لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اے اللہ آپ بھی ان کے ساتھ محبت کیجئے۔ تو میرے بھائی، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کے ارشادات گرامی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، ان کی تابعداری کی جائے۔ باقی رہا کہ مصائب اور تکلیف، اور اس مصائب اور تکلیف کے وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، وشق الجیوب، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، ودعا بدعو الجاہلیہ، مصائب اور تکلیف کے وقت وہ اس طرح واہ ویلا کرتا ہے جس طرح کہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو فعل کرنا گناہ ہے اس فعل کا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے شہداء کا تذکرہ کیا، اور یہ سید الشہداء ہیں حضرت حسین، اور سید الشہداء ہیں حضرت حمزہ، سید الشہداء ہیں سیدنا فاروق اعظم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ شہداء ایسی زندگی کے اندر ہیں، لوگوں تمہارے لیے اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کس زندگی کے اندر ہیں۔ اور پھر آپ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جب ان کے لیے کوئی تکلیف اور مصیبت کی بات پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کے لیے مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تکلیف اور مصیبت کے وقت کالے کپڑے پہننا، کپڑوں کو پھاڑنا، چہرے کو پیٹنا اور واویلا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے لیے مصیبت آتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہمارا سب کچھ ہمارے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم سب اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ صبر کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اپنے اللہ سے مدد چاہو۔ اگر یہ واہ ویلا ہے تو پھر صبر کا معنی اور مطلب، ان آیات کا معنی اور مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں تمہارے لیے شاباش ہیں، اور تمہارے لیے ہماری جانب سے مہربانی اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ لوگ تقوی والے ہیں اور یہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کچھ
نبی پر اور نبی کے جانثار صحابہ پر اور اس کے گھرانے پر، اہل بیت پر اللہ تبارک و تعالی ہم قربان کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ بھائی چارہ اور ہمیں محبت اور ہمیں تعلق اور آپس کے اندر اس طرح جوڑ سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ کل 10ویں محرم ہے، روزے کی بھی فضیلت ہے۔ رمضان کے بعد فضیلت والا روزہ 10ویں محرم کا ہے، اور ساتھ پھر 11ویں کا رکھنا بھی ہے۔ تو یہ درجے اور رتبے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تابع دار بنائے، ہر طرح کی خرافات سے اور بے دینی والی باتوں سے اللہ بچا لے۔ ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ امن اور سکون نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔